میں دعوت خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں مجاہد انتھک حضرت مولانا علامہ عبدالرشید حجازی صاحب قائد محترم سے میں التماس کرتا ہوں اسٹیج پر تشریف لائیں اور ہمارے دلوں کو قرآن و حدیث کی روشنی سے منور فرمائیں۔ قائد محترم کی آمد سے پہلے اپنی بیداری کا ثبوت دے۔ نعرہ تکبیر! حالے آواز نہیں آئی، دونوں ہاتھ چوک کے لہرا کے جواب دیو۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! حضرت مولانا علامہ عبدالرشید حجازی صاحب۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب اللہ کے گھر بیت اللہ کی دیواریں بنیادیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اٹھا رہے تھے تو دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ تو قبول فرما، تو قبول کرنے والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ سرور کونین علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے رب کا گھر مسجد تعمیر کی اللہ اس کے لیے جنت میں بہترین گھر تیار کرے گا۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق الرسول النبی الکریم الامین۔
صدر گرامی قدر، معزز علماء، مہمانان ذی وقار، اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم یہاں اللہ کے گھر کے مکمل ہونے پر اس کی افتتاحی تقریب میں حاضر ہیں۔ ہم بھی اس موقع پہ وہی دعا کرنا چاہیں گے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ دیکھیں کتنا بڑا کام تھا، بیت اللہ جو دنیا میں سب سے بہترین گھر، اور دنیا کی ساری مسجدیں بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ بیت اللہ بنانے والے مستری اللہ کے پیارے ابراہیم خلیل اللہ تھے، اور مزدور اللہ کے رستے میں گردن چھری کے نیچے رکھنے والے اسماعیل ذبیح اللہ تھے۔ باپ اور بیٹا، باپ خلیل اللہ، بیٹا ذبیح اللہ، تعمیر کر رہے ہیں بیت اللہ، مگر دعا کیا کرتے ہیں؟ کام اونچا، گھر اونچا، کائنات میں اس سے بہتر گھر کوئی نہیں۔ مولا ہمیں فائدہ تب ہوگا جب تو ہماری کوشش کو قبول کر لے۔ بیت اللہ بنانے والے یہ دعا کر رہے ہیں، اللہ ہمیں فائدہ تب ہوگا جب تو قبول کر لے۔ پھر اگلی دعائیں بھی کی، اور ایک دعا بڑی کمال کی، اور یہ فکر ہوتی ہے مسجد تو بن گئی، رب کا گھر بن گیا، بیت اللہ بن گیا، معمار خلیل اللہ ہے، مزدور ذبیح اللہ ہے، تیار بیت اللہ ہے۔ اب باپ بیٹا دونوں دعا مانگ رہے ہیں۔ پہلی دعا یہ کی، اللہ ہمیں اپنے در پہ بات ماننے والا کھرا مسلمان بنا۔ دوسری دعا کی، اس گھر کی آبادی کے لیے جو طریقے ہیں حج والے وہ سارے ہمیں سکھا۔ تیسری اہم دعا یہ کی کہ گھر تو بڑا اونچا بنا دیا، بیت اللہ ہے، جہاں ایک نماز پڑھے بندہ تو لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اتنا عظیم گھر بنایا ہے، تو مولا اس گھر کے لیے امام بھی چاہیے، امام بھی اتنا ہی اونچا چاہیے جتنا اونچا گھر ہے۔ پہلا پارہ ہے، گھر جا کے تلاوت کر لینا۔ دونوں باپ بیٹا دعا کرتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ اسے امام وہ دے جو اماموں کا بھی امام ہے، جو میرا اور آپ کا پیر و مرشد، رہبر اور رہنما ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اللہ وہ امام دے دے جو اس ماحول کا تزکیہ کرے، انہیں قرآن و سنت کی، قرآن و حدیث کی تعلیم سکھائے۔ انک انت العزیز الحکیم، تو سب کچھ کرنے پہ غالب ہے۔ حضرات ذی وقار، یہ ایک بہت بڑا سبق اور درس دیا۔ پہلا کام رب کا گھر بنایا تو دعا مانگی، اللہ قبول فرما۔ دوسری اس کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگی، اور اس سے بڑھ کر یہی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے، اولاد نہیں تھی، دعائیں مانگ رہے تھے، رب ہب لی من الصالحین، اللہ نیک بیٹا، اولاد جب بھی مانگے بندہ نیک اولاد، رب ہب لی من الصالحین، نیک بیٹے دے دے، نیک اولاد دے دے۔ بڑھاپا آ گیا، 85 سال کی عمر، مگر رب تو قادر ہے، رب تو قدیر ہے، وہ دینے پہ آئے تو بوڑھے کو عطا کر دے، نہ دے تو اس کا اپنا پیارا ساری عمر دعائیں کرتا رہے، شعیب پیغمبر، بیٹیاں ہیں بیٹا کوئی نہیں، وہ قادر ہے۔ حضرات،
خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ نے بڑھاپے میں 85 سال کی عمر میں بیٹا عطا فرمایا. خوشی کی انتہا نہ رہی، مگر اللہ کے اپنے فیصلے ہیں. 2 بیویاں تھیں. پہلی سیدہ سارہ تھی، یہ اماں ہاجرہ تھی جس سے بیٹا عطا کیا اللہ نے. اللہ نے فرمایا ابراہیم، ہاجرہ اور اس کے بیٹے کو میرے گھر کے قریب بے آب و گیا جنگل جہاں کوئی چرند پرند بھی نہیں وہاں چھوڑیا. اللہ کا آرڈر تھا، نبی پابند تھا. کچھ کھجوریں، تھوڑا سا پانی دے کے جانے لگے. ماں جی پیچھے پیچھے آئیں کہ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ پانی نہیں ہے، بندہ نہیں ہے، بشر نہیں ہے، پرندہ نہیں ہے، وجود ہی نہیں کسی چیز کا. تو ماں جی پیچھے پیچھے بھاگی. حضرت خلیل کا کرتا پکڑ کر کھینچا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ خیر ہے، تھوڑا سا سامان دے کے، جہاں نہ بندہ نہ کوئی اور شے. کہاں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ آپ خاموش تھے. غم تو تھا، معصوم بیٹا مدتوں بعد ملا اور آج جنگل میں چھوڑ کے جانا پڑا. غم تو تھا، کوئی بات نہ بولی. ماں جی نے خود ہی کہا اللہ کا آرڈر تو ایسے نہیں آ گیا. کہا ہاں. فوراً کرتا چھوڑ کے فرمانے لگی اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. یہاں سے گئے پہاڑی کی پرلی طرف. اب ذرا دعا مانگنا شروع کر دی. یا اللہ، میں اپنی اولاد کو تیرے گھر کے قریب، بیت اللہ بنا نہیں تھا، جگہ وہی تھی، تیرے گھر کے قریب، عند بیتک المحرم، تیرے گھر کے قریب چھوڑ کے جا رہا ہوں. میری ایک ہی دعا ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ. اللہ میری اولاد کو پکا نمازی بنانا تاکہ رب کا گھر آباد رہے. ابھی گھر بنا نہیں، اولاد کے لیے دعا ہے ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. دل تیری 2 انگلیوں میں ہے، لوگوں کے دل اس کی طرف پھیر دو. آج دیکھو ساری دنیا، افریقہ، امریکہ، ہند اور ہر جگہ سے دنیا دوڑی جا رہی ہے بیت اللہ کی طرف. آج سے نہیں، تب سے اذن بالناس پیغام دیا گیا اور لوگ دوڑے جا رہے ہیں. حضرات ذی وقار غور فرمائیے، بنانے والا خلیل اللہ اور مزدور ذبیح اللہ، بنا ہے بیت اللہ، امام مانگا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام بھی مانگا جو امام اعظم تھا. پھر اس گھر کو پرسکون بنانے کی دعائیں مانگی. حضرات کوئی شبہ نہیں، مسجد بنانا بہت اونچا کام ہے، بہت عظیم کام ہے. اس کی تو مثال ہی نہیں مل سکتی. حدیث پاک کے لفظ بندہ حیران ہو جاتا ہے. ایک جانور ہے، وہ زمین میں چھوٹا سا اپنا گھر بناتا ہے. آپ نے فرمایا جو بندہ، اسی تو عام ترجمہ کر رہے ہیں، گھگی دے آلڑے جلا مسجد بنا دے، اللہ اس کو بھی جنت میں گھر دے گا. اب وہاں تو بندہ جا ہی نہیں سکتا، نماز ہی نہیں پڑھ سکتا. قربان جائیں حکیم پیغمبر کی حکیمانہ بات پہ. یہ لفظ کہہ کر امت کو کیا درس دیا؟ ایک بندے کے بس میں مسجد بنانا ہے ہی نہیں، وہ ایک اینٹ لگا سکتا ہے. فرمایا اپنی طاقت پہ ایک اینٹ لگائے گا اس کو بھی اللہ جنت میں گھر عطا فرمائے گا. اس کی طاقت ہی اتنی ہے. اس لیے چھوٹے سے چھوٹی مثال دی کہ اس گھر جتنا بھی کوئی اللہ کا گھر بنا دے اس کے لیے بھی رب کی رحمتیں ہیں. اور پھر گھر بنانا شروع کیا، تعمیر کیا، پھر مانگا اللہ اس گھر کو آباد کرنا ہے، اس کے طریقے مانگے، پھر امام مانگا. حضرات ذی وقار اللہ نے اپنے فضل اور کرم سے یہ گھر بنا دیا، رب کی مہربانی. اللہ ہمارے عزیز مکرم محترم حافظ شاہ دین حافظہ اللہ، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان کی کوششوں کو قبول فرمائے.
ان کے رفقا، ان کے ساتھی، ان کے جماعتی، بہترین یہ جگہ شاندار مرکز بنے گا۔ میرا بھی جی چاہ رہا ہے وہی دعا مانگوں جو تیرے خلیل نے مانگی تھی، یا اللہ دل تیری 2 انگلیوں میں ہے، اسے مرکز بنا دے۔ میں بھی دعا کروں گا اللہ دل تیری 2 انگلیوں میں بندوں کے ہیں، اس جگہ کو اپنا مرکز بنا دے، لوگوں کے دل اس کی طرف کھینچ کر لے آ۔ اگلا جو درس اس میں بڑا حکیمانہ ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، ان میں اس برادری میں سے ہی ایک ایسا رسول عطا کر دے، ایسا پیغمبر عطا کر دے، عالی شان امام عطا کر دے، جس امام کے آنے کے بعد یہ آباد اور شاد ہو جائے۔ حضرات مسجدیں آباد ہوتی ہیں اماموں کے ساتھ، اور ذرا توجہ فرمانا، اللہ رب العالمین نے بیت اللہ الحرام کے بن جانے کے بعد کائنات کے لوگوں میں محبت اتنی ڈالی، پوری دنیا سے لوگ کشاں کشاں دوڑے دوڑے بیت اللہ کی طرف آ رہے ہیں۔ پھر جب یہ زمانہ آیا، وہ امام آیا جو خلیل علیہ السلام نے مانگا تھا۔ آپ نے فرمایا ہے میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا نتیجہ ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا من بعدی رسولا من بعدی، میرے بعد ایک رسول آئے گا اسمہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا نام احمد ہوگا۔ اور حضرت خلیل نے مانگا تھا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، میں اپنے بابا کی دعا کا نتیجہ ہوں اور عیسیٰ و تسلیم کی بشارت کا نتیجہ ہوں۔ حضرات پھر جو مرشد، جو راہبر، جو پیشوا، جو امام جناب خلیل نے مانگا، وہ ایسا کمال کا امام ہے۔ اس موقع پہ صرف ایک ہی بات اس حوالے سے کرنا چاہوں گا، اس پہ باتیں سیرت پہ سنتے رہتے آپ، یہ میرا موضوع نہیں، میں اس گھر کی آبادی اور امام کی اس نسبت سے کہنا چاہتا ہوں، جب آپ کا زمانہ آیا، رب کے گھر میں آپ آ کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، حالات کا جبر دیکھیں، لوگ آپ کو رب کے گھر امن والے مرکز میں، جہاں قاتل قتل کر کے بھی آئے تو کچھ نہیں کہا جاتا، جب تک رب کے گھر میں رہتا، رب کی پناہ میں رہتا، بڑے سے بڑا دشمن بھی آ جاتا، اسے کچھ نہ کہا جاتا کہ آ گیا من داخلہ کانا آمنا، یہاں آ گیا اسے امن مل گیا، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ مگر مولا تیرے اپنے فیصلے ہیں، آج وہی پیغمبر اس گھر کی آبادی کے لیے جو تیرے خلیل نے مانگا تھا آج یہاں آیا ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ اونٹ کی اوجڑی لا کر سجدے اس پیغمبر کی کمر پہ رکھ دیتے ہیں۔ آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو ظالم پکڑ کر کپڑا ڈال کر حضور کے گلوئے اطہر میں، گلے مبارک میں وٹ کے اس طرح کس رہے تھے کہ آپ کی آنکھیں باہر کو آ رہی تھی، سانس گھٹ رہا تھا۔ اتنے میں صدیق اکبر آئے رضی اللہ عنہ، زور سے دھکا دے کے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، او کم بختو ہٹ جاؤ، اس لیے مارتے ہو یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اس لیے مارتے ہو یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ حضرات ذی وقار مولا کا کرم دیکھیں، مولا کا فضل دیکھیں، آج اس گھر میں آنے کی ہمت بھی نہیں پڑ رہی۔ جناب صدیق اکبر کو مارا، ابھی 40 سے کم لوگ، ایک کم 40 مسلمان تھے، صدیق اکبر کو اتنا مارا بے ہوش ہو گئے، یہاں منہ سوج گیا، پیٹ پہ ٹانگیں ماری، پاؤں سے مارا، بے ہوش ہوئے۔ برادری کے لوگ آئے، اٹھا کے گھر لے گئے اور اعلان کیا اگر اسے کچھ ہوا تو ہم اس کا بدلہ لیں گے، برادری کے طور پہ، اسلام کے طور پہ نہیں، برادری کے طور پہ۔ آپ جب گھر میں چلے گئے، ماں پریشان، گھر والے پریشان، دیر کے بعد ہوش آیا، ہوش آتے ہی کہا میرے مرشد پاک محمد علیہ السلام کا کیا حال ہے،
اب وہ برادری والے بیٹھے، عجیب آدمی ہے، جس کے لیے مار کھائی پھر اسی کا نام لیتا ہے۔ وہ غصے ہو کے چلے گئے، آپ پھر بے ہوش ہوئے، ہوش میں آئے، پھر وہی سوال کیا۔ پڑوس میں ایک عورت تھی، وہ مسلمان تھی، مگر وہ بھی راز رکھنا چاہتی تھی، کہتی میں تو نہیں جانتی۔ جب آپ نے فرمایا میری ماں کا غم نہ کر، بتا، اس نے کہا الحمدللہ حضور خیریت سے ہیں۔ کہا کسی طریقے سے سہارا دے کے مجھے پاک آقا کے پاس لے جاؤ، میں دیدار کر کے سکون پالوں۔ آپ زخمی ہیں، بے ہوش ہیں، منہ سوجا ہوا ہے، حالات یہ ہیں۔ حضرات پھر وہ وقت آیا جب اللہ نے اسلام کے شیر خطاب کے بیٹے سیدنا عمر فاروق کو ایمان نصیب کیا۔ آپ نے فرمایا حضور چھپ چھپ کے نمازیں کب تک پڑھیں گے؟ دار ارکم میں بیٹھ کر کب تک توحید کے ترانے گائیں گے؟ اس گھر سے نکلیں، آئیں ذرا میدان میں۔ خطاب کا بیٹا ایمان بھی لائے، پھر بھی چھپ کے چلیں۔ اب یہ دور گیا، سیدھے گئے، ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا، کہا ہوش کے ناخن لے لو۔ خطاب کے بیٹے نے پاک محمد علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اہلا و سہلا و مرحبا، بٹھاؤ بٹھاؤ، ماشاءاللہ، اہلا، آجو آجو۔ جی ہمارے آج کی مجلس کے مہمان ذی وقار اور میری جماعت کے عظیم خطیب مولانا قاری الیاس مدنی صاحب وہ تشریف لے آئے ہیں۔ اہلا و سہلا و مرحبا۔ خطیب کے آنے کا مدعا جو ہوتا ہے وہ میں سمجھ گیا ہوں، آپ ذرا توجہ رکھیں تاکہ بات کو کنارے لگائیں۔ حضرات ذی وقار توجہ فرمائیے۔ آپ نے کہا ابو جہل اب حالات بدل گئے، اور کہا حضور ہم جائیں گے، قطار بنا کر جائیں گے، ایک لائن میں میں ہوں گا، دوسری میں حمزہ ہوگا رضی اللہ عنہ، ہم دیکھیں گے آج کون جرأت کرے گا۔ اب دروازہ کھلنا شروع ہوا اللہ کے گھر کا، اور پھر یہ وقت بھی آیا، یہ زمانہ بھی آیا۔ آج آپ کو تنگ کر دیا گیا، لوگوں نے قتل کے منصوبے بنائے۔ سرور کونین صلوات اللہ علیہ، اللہ میرا ایسا مہربان ہے، آپ نے سیدنا حیدر کرار علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا علی میرے دھیان میری طرف، توجہ میری طرف، بھائی بس بس، ڈرائیور دھیان رکھو، بس سیدھی چلے گی، ادھر رکھو، پاسے نہیں۔ حضرات ذی وقار فرمایا علی لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، یہ میرے دشمن بن گئے ہیں، ایک ایک خاندان سے کڑیل جوان آیا ہے، نئی تلواریں لے کے آیا ہے، میرے گھر کا محاصرہ ہے، مجھے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ مجھے اپنے فضل سے ان سے بچا کے لے جائے گا، اس کا فیصلہ ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، محبوب غم نہ کر، اللہ تجھے بچا لے گا۔ اور حکم دیا تھا ایک ریت لے لو، اس طرح پھینکو، ان کی آنکھیں اندھی ہو جائیں گی، آپ چلے جائیں گے۔ خطرے کی رات، ڈر کی رات، خوف کی رات، حیدر کرار سے کہا میرے بستر پہ سو جاؤ۔ پوچھا تھا کسی نے علی المرتضیٰ سے، علی پتا تھا دشمن تیار ہے، حضور سمجھ کر آئیں گے، حملہ کر دیں گے، رات سونے والی نہیں، تجھے نیند آ گئی تھی؟ کہا کعبہ کا رب گواہ زندگی کی پرسکون رات تھی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میرا ایمان یہ تھا، آپ نے فرمایا علی امانتیں دے کے چلے آنا، امانتیں دے کے چلے آنا۔ اب میرا ایمان تھا سارا زمانہ بھی اکٹھا ہو کے آ جائے، حیدر کرار کا نقصان نہیں ہو سکے گا۔ پاک پیغمبر نے فرمایا امانتیں دے کے آ جانا۔ حضرات ذی وقار وہ پیغمبر صلوات اللہ علیہ جو ہر حوالے سے اعلیٰ تھا، وہ مانگا خلیل اللہ نے، آج اللہ نے کرم فرمایا، مگر اس رات لوگوں نے تنگ کر دیا۔ عجیب کیفیت ہے کائنات کے امام کی، مکہ معظمہ جہاں آپ کی جائے ولادت ہے، ددیال ہے، رہے ہیں، گھر ہر کسی کو بڑا پیارا ہوتا ہے۔ آج مکہ بھی چھوڑنا ہے، بیت اللہ بھی چھوڑ کے جانا ہے۔ الفاظ بڑے عجیب تھے، فرمایا بیت اللہ تجھے چھوڑ کے جانے کو جی نہیں چاہتا، تیرے باسیوں نے مجبور کر دیا ہے۔ مکہ
دونوں روایتیں ہیں۔ مکہ تجھے چھوڑ کے جانے کو جی نہیں چاہتا، تیرے باسیوں نے مجبور کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد یہ دوسرا حرم تیار ہوا مدینہ طیبہ والا، آپ وہاں چلے جاتے ہیں۔ حضرات گھر چھوڑ کے جانا اور مشکل گھڑیوں میں جانا، مگر قربان جائیں ان لوگوں کے جن کے دلوں میں حضور کی محبت تھی۔ سب کچھ چھوڑا مگر پیغمبر کا ساتھ نہ چھوڑا۔ میں جس طرف لانا چاہ رہا ہوں، رب کے گھر کی آبادی کی فکر وہ کریں گے جن کے دلوں میں پیغمبر کی محبت ہوگی۔ رب کے گھر کو وہ آباد کریں گے۔ ذرا دیکھ لینا، یہ جا رہا ہے ایک نوجوان، ایک ہی اس کا بیٹا ہے، اسی کے نام پہ یہ پکارے جاتے ہیں۔ سلمہ بیٹے کا نام ہے، ابو سلمہ اور ام سلمہ، میاں بیوی، اونٹ پہ سوار، بیٹا پاس۔ ددیال والے آئے، داد کے آئے، کہنے لگے بیٹا ہمارا ہے، خون ہمارا ہے، تم جاتے ہو تو جاؤ، یہ نہیں جانے دیں گے۔ چھین لیا، کھینچ لیا، ایک اکلوتا بیٹا۔ کہا بیٹے کی جدائی گوارا کر لیں گے، آمنہ کے در یتیم کی جدائی گوارا نہیں ہے۔ حضرات پھر آئے سسرال والے، کہا بیٹی ہماری ہے، تو جاتا تو جا، یہ ہم نہیں جانے دیں گے۔ کہتے میری بیوی کو بھی چھین کے لے گئے۔ بیوی کی جدائی الگ ہے، بیٹے کی جدائی الگ ہے۔ میں چلا گیا، احادیث اور روایات کے الفاظ ہیں، حضرت ام سلمہ کہتی میں روز اس جگہ پہ جا کے دیر تک بیٹھی رہتی جہاں میرے خامد سے جدائی ہوئی تھی۔ جدائی برداشت کر لی مگر آقا کونین کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اے امت مسلمہ کے لوگوں، آپ سے میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، باقی چھوڑ رہا ہوں چونکہ مولانا تشریف لے آئے ہیں، میرا خیال پروگرام بھی ان کا اثر تک کا ہی ہے، اس لیے ذرا سمیٹ لیتے ہیں۔ ذہن میں رکھیے، امت تو ماشاءاللہ ساری ہے، اور آپ نے فرمایا بھی اللہ میری ساری امت کو جنت میں لے جائے گا۔ بڑے اچھے فکر ہے، ساری امت کو جنت میں لے جائے گا۔ آپ نے ایک موقع پہ فرمایا تھا، صحابہ میرا جی چاہتا ہے، میری تمنا ہے، میری تڑپ ہے، میری خواہش ہے میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ گوڈے چھڑ دو تو نیند آ جانی۔ میری چاہتا اپنے بھائیوں سے ملوں۔ صحابہ نے کہا السنا خویک، حضور ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا نہیں، تم تو مصاحب ہو، صحابی ہو، ساتھی ہو، جان نثار ہو، وفادار ہو۔ میرے بھائی وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں، مجھ پہ ایمان لانے والے۔ حضرات وہ پیغمبر اتنی محبت کرنے والا جاتا ہوا فرما کے چلا گیا، میری امت اب میں تمہارا انتظار حوض کوثر پہ کروں گا، حوض کوثر پہ تمہارا انتظار کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابہ نے عرض کی حضور آپ وہاں کیسے پہچانیں گے؟ آدم سے لے کے ساری مخلوق ہوگی۔ آپ نے فرمایا میں اپنی امت کو اس طرح پہچانوں گا جس طرح گھوڑوں میں پنج کلینا گھوڑا پہچانا جاتا ہے۔ میری امت کے اعضائے وضو والے جو حصے ہیں وہ اللہ کے نور سے چمک رہے ہوں گے۔ بات پہ توجہ دینی، میں کچھ بات کہنے لگا ہوں۔ اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، وہ میری امت ہوگی، امت کی شناخت ہوگی، امت کی پہچان ہوگی۔ اب پتہ یہ چلا امتی وہ ہوگا جو نمازی ہوگا، امتی وہ ہوگا جو 5 وقت نماز پڑھتا ہوگا، ڈنگ بڈنگی والا نہیں، ناراض نہ ہونا۔ امتی وہ ہے جسے پیغمبر نے گارانٹی دے کے کہا جس کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے۔ اگلا بھی خطرے کا الارم دے دیا، حوض کوثر پہ فرمایا اپنے ہاتھوں سے امتیوں کو جام پلاؤں گا، ایسا پانی ہوگا جو ایک پیالہ پی لے گا 50,000 سال کا ایک دن حشر کا ہوگا، سارا دن پھر اس امتی کو پیاس نہیں لگے گی۔ حضرات آپ فرمائیں گے کہ ٹولہ آئے گا، امتی ہوں گے، آزاد چمک رہے ہوں گے، نمازی ہوں گے،
چہرہ چمک رہا ہوگا، بازو چمک رہے ہوں گے، سر پہ بھی چمک ہوگی، پاؤں چمک رہے ہوں گے، مگر اچانک آنن فانن درمیان میں دیوار آ جائے گی۔ آپ فرمائیں گے چھوڑو چھوڑو میرے امتیاں، راستہ مت روکو۔ فرشتہ کہے گا پیارے ہیں تو تیرے امتی نمازیں پڑھتے تھے، مگر آپ کو نہیں پتا، الفاظ ہیں آپ کو نہیں پتا محبوب تیرے بعد تیرے دین کا حلیہ انہوں نے کس طرح بگاڑا، اپنی مرضی شروع کر دی۔ دین جو آسمان سے نازل آیا تھا اس میں اپنی مرضی کا دخل دیا، یہ کر لے تو کیا حرج ہے، یہ کر لے تو کیا حرج ہے۔ کہا تیرے دین کا حلیہ بگاڑا۔ آپ جب یہ سنیں گے آپ فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، پکڑو دور کر دو، دفع دور کر دو۔ میں ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا جنہوں نے محمدی نورانی چمکیلے سورج سے بھی زیادہ روشن دین کا چہرہ بگاڑا۔ سحقن سحقن لمن غیر بعدی، میں انہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ حضرات امت وہ ہوگی جو نمازیں پڑھے گی، امت نمازیں پڑھے گی تو رب کا گھر آباد ہوگا۔ آئی نا کرتے، رب کا گھر نمازیوں سے ہونا نا، تو امت بننا ہے تو رب کے گھر کو آباد کرنا ہے۔ میں دعا کروں گا اللہ تو نے اپنے کرم سے، دعائیہ کلمات بھی میں نے کہنے ہیں ان ہستیوں کے لیے جنہوں نے مہربانی کر کے اپنا گھر ہمارے علاقے میں بنوا دیا، ان کے لیے بھی دعا کروں گا جو وسیلہ بنے یہاں پہنچانے کا۔ سب سے زیادہ میں امیر محترم سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم حافظہ اللہ اور ان کی پوری ٹیم کے کچھ افراد وہاں الیکشن آ نہیں سکے، ہمارے عزیز انجینئر صاحب تشریف لائے ہیں، میں آپ کی وساطت سے امیر محترم اور ان کے پورے شعبے کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہاں سٹرگل کرنے میں عزیز مکرم مولانا رانا ثناء اللہ اسد، ان کی کاوش کوشش دن رات کی، مجھے بھی بار بار کہتے کہو جی حافظ صاحب نو کہو جی، اللہ کا شکر ہے اللہ نے کرم کر دیا، اللہ نے اپنا گھر بنا دیا، اور آگے بھی بہت کچھ اور بنے گا انشاءاللہ، اللہ اسے مرکز بنائے گا۔ میں امیر محترم کے لیے اور اس گھر پہ رقم دینے والے شخص کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہوں، مولا اپنے فضل سے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ درمیان میں جتنے واسطے ہیں اور یہاں اس کو ارینج کرنے میں، اس کی تعمیر میں، اس کے سارے معاملات میں عزیز مکرم مولانا حافظ شاہ دین صاحب اور ان کی ٹیم، ان کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ ان کی بھی بڑی تڑپ سی، دیر سے پہلے یہاں ایک پروگرام آپ کو یاد ہوگا کیا تھا جب اس کی بنیادیں شروع کی تھیں، جی بن جائے، اللہ نے کرم فرمایا، بندہ عزم کر لے تو اللہ مہربان ہوتا ہے۔ میں اس مخیر کے لیے اور وسیلے میں امیر محترم ان کی ٹیم کے لیے، یہاں پوری کاوش کرنے پہ رانا ثناء اللہ اسد کے لیے، اور یہاں کی مقامی جماعت اور ان کے سرخیل عزیز مکرم مولانا حافظ شاہ دین سلمہ اللہ تعالی، اللہ ان کے علم میں، عمر میں، عمل میں، رزق میں برکت فرمائے۔ اور آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ آپ اس گھر کی آبادی کا جذبہ لے کے، آپ سب جتنے آئے ہیں اس گھر کی آبادی کا جذبہ لے کے آئے ہیں، دن کے وقت، کام کے وقت، یا اللہ جتنے میرے یہ بھائی، میرے بزرگ تو ہوں اسی رہ گئے رڑویں ملویں، بھائی رہ گئے بس بیٹا، جتنے ہمارے بھائی ہیں، جتنے ہمارے بیٹے ہیں، اللہ ان کی نیک خواہشات کو پورا فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ رزق حلال میں برکت فرما۔ اللہ یہ تیرے گھر کی آبادی کی خوشی میں آئے ہیں تو ان کو گھروں کو خوش فرما۔ اللہ انہیں زندگی میں خوشیاں نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔